بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث کریمہ کی روشنی میں اسے مکمل ملاحظہ فرمائیں اور پوری ویڈیو سماعت فرمائیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دستے کرم سے بند فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی، یعنی پیچھے پیچھے اسے دیکھتی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جملہ نہ کہو، کیونکہ بے شک تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ چیخ پکار اور بلند آواز سے مت رو، بلکہ بھلائی کے جملے کہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب یعنی پیچھا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، یعنی مرنے سے پہلے اگر جنتی ہے تو جنت میں، جہنمی ہے تو جہنم میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھے بغیر کوئی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں۔ وہ مرنے والا ان کو دیکھتا ہے، ان فرشتے کو وہ مرنے والا دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، اگرچہ ہم یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اب اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ فرشتے نہایت نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ہر ناخون اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں۔ فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، ناخون سے، ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں، اور یہ سب اس مرنے والے پر آسان ہوتا ہے اگر بندہ نیک ہے، مومن ہے۔ اب روح جسم سے باہر نکلنے کو اس سے بھی زیادہ برا جانتی ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو برا جانتا ہے۔ روح جسم سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلنے کے وقت روتا ہے اور وہ نکلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے روح جسم سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی، برا جانتی ہے۔ تو فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اٹھانے کا شرف کون حاصل کرے۔ حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ پھر روح جب جسم سے نکال لی جاتی ہے، ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا جب وہ روح حاضر ہوگی، اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے تو نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے مرحبا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہوتی ہے۔ تو وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس پاک نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیام گاہ دکھاؤ اور سب نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے۔
اور پھر اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اس کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا، پھر زمین میں لوٹاؤں گا۔ لہذا وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی کیا تم مجھ کو پھر اسی جسم کی طرف لے چلتے ہو جس سے رہائی حاصل کر کے میں آئی تھی؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو اسی بات کا حکم دیا گیا۔ پھر وہ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ پھر اسے حکم دے گا کہ پھر زمین کی طرف واپس لے جاؤ۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ میت کے جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے۔ پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے۔ تو روح قبض کرنے کے بعد جب میت کو غسل اور کفن دے کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے اور داخل کر دیے جاتے ہیں۔ تو موت کے وقت آنکھ کھلی اس لیے رہتی ہے کہ موت جب روح نکلتی ہے تو وہ آنکھیں، وہ نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے، روح کا تعاقب کرتی ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔